أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء کی تفسیر چل رہی ہے. مقدمے کے طور پر کچھ باتیں ہم نے پرسوں سنی تھی اور پہلی آیت کی مختصر تفسیر ہم نے گزشتہ کل سنی تھی. آپ کے سامنے 9 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہ سورت نازل ہوئی، مشرکین مکہ کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے. جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، تب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لا کر قیامت کی تیاری میں لگ جاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کا حق یہ تھا کہ بالکل دھیان دے کر اس کی باتوں کو سنا جاتا، اس کی ہدایتوں پر عمل کیا جاتا. لیکن مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ جب بھی موقع بموقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حالات کے مناسب آیتیں قرآن کی نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، تو وہ اس کو کیسے سنتے؟ ہنسی مذاق کرتے ہوئے. جیسے آج بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے سمجھو آؤٹ لائن ہو، پھر جماعت کی برکت سے یا کسی کی دعاؤں کی برکت سے لائن پر آ گیا، اور وہ آدمی پھر اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دینے پہنچے تو بیٹھے ہوئے لوگ ہنستے ہیں پہلے کہ دیکھو یہ اب ہم کو دعوت دے گا، مذاق اڑاتے ہیں. تو مشرکین مکہ، کافرین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن سناتے تو اس کا مذاق اڑاتے. لے یہ کیا بات ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل قرآن سے بالکل غافل تھے. قرآن کی کوئی عظمت، اس کا ویلیو، اس کی اہمیت ان کے سینوں میں نہیں تھا. وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں میں جو سردار ٹائپ کے لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ قرآن کو سنو ہی مت. والغوا فیہ، اور جب سناوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی تو اس میں شور کرو، شور مچاؤ. لعلکم تغلبون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، غالب آ جاؤ. اور قرآن کی آواز دب جا رہی. تو یہ کوئی ایک واقعے کی بات نہیں ہے کہ حضور نے قرآن سنایا اور سامنے والوں نے مذاق اڑایا. تقریباً جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جب جب دین کی دعوت دی تو قوم کے فاسق لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. تو انبیاء کی مذاق اڑانا یہ پیٹرن رہا ہے.
امت کا. اب کوئی امتی اس سے دو چار ہوں تو نبیوں کی سیرت کو یاد رکھیں کہ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو جو کوئی نبی والا کام لے کر اٹھے گا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو مشرکین مکہ نے ایک تو دھیان نہیں دیا بلکہ ہنسی مذاق کرنے لگے، اور دل تو بالکل انہوں نے قرآن کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیے، اپنے دلوں کو، غفلت والے دل. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو اس کی فصاحت و بلاغت اور نبی کی زبان سے قرآن سننا، یعنی حضور تو کیسی تلاوت کرتے ہوں گے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، قرآن ان کو کھینچتا تھا. اب جو سردار تھے، چودھری قسم کے لوگ جن کی سرداری قائم تھی مکہ میں، چھوٹے موٹے سردار، ان کو ٹینشن آیا، کیونکہ روز خبر آتی تھی کہ فلاں مسلمان ہو گیا، فلاں اسلام کے قریب ہو گیا، فلاں محمد کے پاس گیا تھا. تو پھر ان کو ٹینشن آتا کہ اگر ایک ایک دو دو کر کے مکہ میں اکثریت مسلمان ہو گئے تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا. میں نے آگے بھی کہا تھا کہ نبیوں کے خلاف اور حق کی دعوت کے خلاف سب سے پہلے کوئی مخالفت کی آواز بلند کرتا ہے وہ سردار لوگ کرتے ہیں، کیونکہ نبی کو اگر نبی مان لیں گے تو پھر سرداروں کی کوئی سنے گا نہیں. اس مسئلے کو آج کے حالات کے ساتھ میچ کرتے رہے. بہت سارے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر سب لوگ مول صاحبوں کی مانتے ہو گئے، مول صاحب لوگ شریعت کا بگل پھونکتے رہتے ہیں، اگر سب شریعت میں مول صاحب کی مانتے ہو گئے تو اپنی سرداری خطرے میں. یہ مسئلے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے نا، ان کو ٹینشن آیا تو انہوں نے کیا کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم اور کافر لوگ تھے سردار ٹائپ کے، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے خفیہ مشورہ کیا. میٹنگ میں کیا طے کیا کہ ایک تو ہم میں سے کسی کو بھی حضور کے پاس نہیں جانا چاہیے. حضور ہے کون؟ محمد ہے کون؟ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے، اور انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا پرابلم مشرکین کا ایک یہ بھی تھا. بڑے بڑے جو پرابلم تھے یہ بھی کہ نبی انسان ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انسان نبی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے. تو آپس میں کیا کہہ رہے تھے کہ محمد کے پاس مت جانا. وہ کون ہے؟ یعنی حضور کا ویلیو گھٹانے کے لیے، لوگوں کو حضور کے قریب ہونے سے روکنے کے واسطے کہتے تھے وہ تو ایک انسان ہے، اور تم اتنے سمجھدار لوگ ہو کر ایک انسان کی بات مان لو گے یار، اتنے سمجھدار لوگ ہو کر، سردار لوگ ہو کر محمد کی بات مان لو گے تم. هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تمہارے جیسا انسان ہے. یہ ایک بات بہت اچھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا سردار، ان کو ایک ٹینشن یہ تھا کہ سرداری خطرے میں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. حسد، کیونکہ آدمی کے لیول کا جب کوئی آدمی آ جاتا ہے یا زیادہ صلاحیت والا آدمی آ جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، محسود کی خوبیوں کا انکار کرتا ہے. یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس میں چاہے کتنے ہی کمالات کیوں نہ ہو، لیکن حاسد کبھی ان کمالات کا اعتراف نہیں کرے گا. شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ لے لیجیے. شیطان کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی چہیتی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے حکم سے روح پھونکوائی اور فرشتوں کے پاس سجدہ کروایا. اب آدم علیہ السلام کا ویلیو بڑھا، تب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اعتراف کرنا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا کہ بھائی آدم کا درجہ بڑا ہے. لیکن اس نے کیا کہا شیطان نے؟ انا خیر منہ، آدم میں ہے کیا؟ مٹی کا پتلا، مٹی سے بنا ہوا، مٹی کی صفت، نیچے جھکنا. مجھے دیکھو میں آگ سے بنا اور آپ کے شعلے اوپر جاتے ہیں، تو اونچا تو میں ہوا، آدم کہاں سے؟ ابھی حسد آدم علیہ السلام سے. تو حاسد جو ہے محسود کی، یعنی جس سے حسد ہے، اس کی خوبیوں کو کبھی مانے گا نہیں.
تو مشرکین مکہ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ان میں ہے کیا، کون سا کمال ہے، وہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے یار، ان کو اتنا ویلیو مت دو، هل هذا الا بشر مثلکم۔ اور دوسری چیز کہ سرداروں نے جن سمپرک شروع کیا، لوگوں سے ملنا، حضور کے پاس جاوے نہیں لوگ اس لیے، جیسے الیکشن کے موقع پر نیتا لوگ جن سمپرک کرتے ہیں نا، گھر گھر گلی گلی بھیک مانگتے ہیں، پھر 5 سال پبلک کو اپنے پاس بھیک منگواتے ہیں۔ تو مشرکین گھروں سے نکلے، مکہ میں ادھر ادھر گئے اور سب کو بلا بلا کر کہنے لگے وہ محمد کی بات میں مت آنا، وہ کوئی بڑے آدمی نہیں ہے، وہ تمہارے جیسے انسان ہے، تم جیسے کھاتے پیتے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا۔ جن سمپرک شروع ہوا، اور سردار چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو معلوم ہے کہ میری سرداری اسی وقت تک رہے گی جب تک لوگ مجھے سردار مانے۔ لوگ سردار چاہے کسی بھی طرح، ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر، یا کچھ کھلا پلا کر، کسی بھی طرح، ورنہ جب لوگ سردار نہیں مانیں گے تو سرداری باقی رہتی۔ ہمارے پڑوسی ملکوں میں نظر ڈالیے، نیپال حکومت کا تختہ عوام نے پلٹ دیا، سری لنکا اس سے 2-4 ہوا، بنگلہ دیش، پبلک جب سردار کو سردار نہیں مانتی نا تو پھر کیسا بھی ظالم کیوں نہ ہو اس کا تختہ کیا کر دیتی ہے، پلٹ دیتی ہے، چاہے جانے جاوے کچھ بھی ہو۔ اس لیے انہوں نے جن سمپرک شروع کیا، اور فرعون جیسا فرعون، اس کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ محسوس ہوا تو اپنے درباریوں کو بلا کر مشورے کیا کرتا تھا کہ اب اپنے کو کیا کرنا چاہیے، تو اپنی قوم کو بہت بڑھاوا دیتا تھا، ان کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ تم دیکھو تو کھری بستی والوں، میں اچھا ہوں کہ یہ موسیٰ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا، زبان میں لکنت تھی، تو ان کی ذات پر حملہ، ان کو کمزور دکھا رہا، کمتر دکھا رہا، کہ یہ بہتر کہ میں بہتر، اور میں سردار ہوں دیکھو۔ تو خیر مشرکین مکہ کے جو سردار لوگ تھے انہوں نے جن سمپرک شروع کیا، آپس میں مشورہ کیا چپکے سے۔ مفسرین نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ انہوں نے چپکے سے مشورہ کیوں کیا، وہ کئی کمزور تو تھے نہیں مشرکین مکہ میں، پاور تو ان کا ہی تھا، مکہ میں کس کا پاور تھا، مسلمانوں کا تھوڑی تھا، اور میجورٹی بہومتی ان کی تھی، پھر چپکے سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے ایسا سوچا کہ ابھی سے اگر ہماری پلاننگ لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو مسلمان چوکن نہ ہو جائیں گے، اس لیے ابھی خفیہ طور پر ہم پلاننگ کریں تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ ان کا مشن تھا حضور کی نبوت کا خود بھی انکار کرنا اور لوگ بھی انکار کرے، بس کوئی نہ مانے، یہ ان کا مشن تھا، اس لیے چپکے سے مشورہ کیا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ ایک انسان ہے اور انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا اعتراض، دوسرا الزام کہ یہ جو محمد ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ایک جادو ہے، جادو سحر ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب کی باتیں نہیں ہیں، جادو ہے یہ تو۔ اور جادو ہونے پر کوئی دلیل، کہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ جادو ہے؟ تو دلیل کچھ نہیں تھی، لیکن لوگوں کو کیسے اپنی باتوں میں پھنساتے تھے، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم کو تو خبر ہے کہ یہ جادو ہے، کیسے جادو ہے وہ نہیں، کیونکہ جادو ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ قرآن جادو ہے۔ اپنے بھی کسی کو الو بنا، ارے بھلے آدمی تیرے کو تو سب معلوم ہے یار، تجھے کیا بتانے کا، ایسا کرتے ہیں نا کبھی کبھی سامنے والے کو الو بنا، ارے تو اتنا سمجھدار آدمی، حالانکہ ہم خود چاہتے ہوتے ہیں کہ اس کو کہیں معلوم نہ ہو۔ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، تو ایک تو انسان ہونے میں اعتراض تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور حضور جو قرآن لائے اس کو جادو قرار دے رہے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یار تم دیکھتے جانتے بوجھتے اس کے جادو میں کہاں پھنس رہے ہو، یہ جادو ہے اور محمد جادوگر ہے، ان سے دور رہو۔ اب یہ تو مشورے میں، میٹنگ میں بات ہوئی، خفیہ مشورے میں، کہ یہ تو جادو ہے، انسان نبی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دی کہ مکہ میں اس طریقے سے مشورہ ہوا اور خفیہ میٹنگ ہوئی،
اور ایک دوسرے کو آپ کے پاس آنے سے روک رہے ہیں، ایسی پلاننگ ہے، آپ ان کو جواب دو، قول ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کہو کہ آپ جو کچھ بھی بات کرتے ہو وہ بات آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے، کوئی اسپیس میں جاوے اور وہاں جا کر بھی کوئی بات کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تم مکہ کے کسی مکان میں جا کر اندھیرے میں مشورہ کرو گے تو یہ بات اللہ سے پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ہمارا سننے میں اور اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ ہم کتنا سن سکتے ہیں کہ بھائی ایک روم میں ہو، ایک کمرے میں ہو، بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، دوسرا شور شرابہ نہ ہو تو ہم سن سکتے ہیں۔ ابھی کوئی دیوار کے اس پار چلا جائے تو ہمارا سننا، یا بیچ میں دوسری آوازیں آ جائے تو پھر ہمارا سننا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ آپ کتنے بھی مشورے کرو لوگوں کو حضور کے پاس پہنچنے سے روکنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا بھی ہے۔ اب ایک تو جادوگر کہا، قرآن کو جادو کہا اور حضور کو جادوگر کہا۔ اب وہ لوگ اپنے کوئی اسٹینڈ پر، اپنے موقف پر رہتے نہیں، ان کے خیالات بدلتے رہتے تھے مشرکین مکہ کے۔ بل قالوا اضغاث احلام، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور قرآن کا اثر روز بروز مکہ میں بڑھتا جا رہا تھا، تو پہلے جادو کہا، پھر بھی لوگ رکے نہیں، تو کیا کریں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ادھر ادھر کے خیالات ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ احلام یعنی خواب، اضغاث و احلام یعنی وہ خیالات جو آدمی دن بھر کسی فکر میں رہتا ہے اور رات کو سو جاوے تو وہ چیزیں شکلوں میں نظر آتی ہیں۔ اکثر جو خواب ہوتے ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، دن بھر خیالات کی پتی چلتی رہتی ہے۔ اب چونکہ آنکھ دن میں تو دوسری چیزیں دیکھتی ہے، اس لیے وہ چیزیں تصویر کی شکل میں نہیں آتی ہمارے سامنے، لیکن رات کو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ تصویری شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو کچھ خیالات ہیں جو محمد کو آتے ہیں، کچھ خواب ہیں۔ اور اضغاث و احلام کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے خیالات اور ایسے خواب کو کہتے ہیں جس میں شیطان نے کچھ ملاوٹ کی ہو۔ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ سب بیکار کے شیطانی خیالات ہیں، یعنی قرآن کو ایسا کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، لوگوں کو قرآن سے نفرت دلانے کے واسطے، دور کرنے کے واسطے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو جادو کہا پھر بھی لوگ نہیں رکے، ادھر ادھر کے خیالات کہا تو بھی نہیں رکے، اور بعد میں کہنے لگے بل افترا ہو، یہ خیالات نہیں، یہ تو محمد کی خود کی گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ کوئی ایک اسٹینڈ مشرکین نہیں لے سکتے تھے کہ قرآن کو کیا کہے، اس کا جواب کیا دے۔ کبھی جادو، کبھی ادھر ادھر کے خیالات، اور کبھی کہتے کہ تو حضور خود بناتے ہیں قرآن، ان کی زبان اچھی ہے اور صلاحیت بہت ہے تو وہ کئی ادھر ادھر سوچ سوچ کے بنا لاتے ہیں۔ بل افترا ہو، بلکہ قرآن کو محمد نے گھڑ لیا ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ پھر بھی چین نہیں آیا تو کہا بل ہوا شاعر، یہ جو قرآن ہے نا یہ اشعار کی طرح ہے اور حضور شاعر ہے۔ اور شاعر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی خیالات کی ایک دنیا ہوتی ہے، کسی چیز کو خیال میں لاتے ہیں اور پھر الفاظ میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی بوڑھی عورت کو بھی جوان کر دیتے ہیں، جوان کو بوڑھی کر دیتے ہیں، دو چار اچھے اشعار بھی کہتے ہیں، پھر وہی حسن نہ یہ نہ وہ نہ سب۔ تو ایک اور چیز لائے کہ قرآن یہ شاعری ہے اور حضور کیا ہے، شاعر ہے، اور تم اتنے بڑے لوگ ہو کر شاعر کے پیچھے بھاگتے ہو۔ طرح طرح کی باتیں قرآن کے خلاف انہوں نے شروع کی۔ اب پھر بھی لوگ تو قرآن سن سن کر حضور کی طرف جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور قرآن کا کوئی جواب بن نہیں پا رہا ہے، تو اب کیا کریں، ہم تو نہیں مانتے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ اگر سچ میں وہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے اگلے نبی نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، وہ بھی ہمارے پاس معجزات لے کر آئے تو ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لکڑی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے۔
تو محمد بھی اگر معجزات دکھاوے اگر سچے نبی ہیں تو. اب صحیح بات تو یہ ہے کہ مشرکین نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. وہ کہاں مانتے تھے کسی کو؟ وہ تو کافر اور مشرک تھے. تو یہ بات لائے کہاں سے؟ کہا کہ اگر اصل میں ان کی دوستی یہود اور نصارہ سے تھی اور انہوں نے یہود اور نصارہ سے یہ ساری باتیں سنی تھی. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ایسے ایسے معجزات تھے. عیسائیوں سے سنا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ایسے ایسے معجزات تھے. تو انہوں نے یہ بات لا کر رکھ دی. ماننا تو ان کو تھا نہیں. اگر ان کی منہ مانگی معجزات لا کر سامنے کھڑے کر دیے جاتے، نشانیاں سامنے لا کر کھڑی کر دی جاتی، تب بھی وہ ماننے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی اور جانتا. تو کیا لائے؟ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. جیسے اگلے نبیوں کو معجزات ملے، یہ محمد بھی لا کر دے معجزات تو ہم مانیں گے. اب ان کے سامنے قرآن تھا. قرآن سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ماننا ہوتا تو قرآن کو ہی مان لیتے، اسی پر ایمان لے آتے، لیکن نہیں ماننا تھا. یہ تو ایک بہانے تھے، سب بہانے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، کہ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کی ضد ہے کہ ہم کو معجزات دکھاؤ. اب اگر ان کی ڈیمانڈ پر ان کے مانگے ہوئے معجزات مل گئے، اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو عادت اللہ یہ ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور ان سے پہلے ان کے جو باپ دادا تھے انہوں نے نشانیاں مانگی تھی، ان کو نشانیاں دی گئی، وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو کیا کیا گیا؟ ہلاک کیا گیا. جب ان کے باپ دادا نہیں مانے تو یہ بھی ماننے والے، اور اگر نشانیاں آ گئی پھر نہیں مانا تو ہلاک کر دیے جائیں گے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات لکھ دی تھی کہ انہی مشرکین مکہ سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد، ان کے رشتہ دار. اس لیے ان کے جو منہ مانگے معجزات تھے، جو نشانیاں مانگتے تھے، وہ تتکال ان کو دی نہیں گئی. کیونکہ اگر وہ نشانیاں دے دی جاتی، معجزات بتلا دیے جاتے، پھر بھی اگر وہ نہ مانتے تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تقدیر میں ایمان لکھا تھا، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا تو ابھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے. تو ابھی کافی معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں دیے، لیکن یہ جو شروعات کی باتیں ہیں اس وقت معجزات ان کو نہیں دیے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ حضور کی امت میں اکثریت کیا ہو؟ ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات نہیں دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگلوں نے نشانیاں دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا تو تم کیا کرو گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب مشرکین نے جو اعتراضات کیے تھے کہ یار انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، انسانوں ہی میں سے بنا کر بھیجا، آدمیوں میں سے ہی بنا کر بھیجا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے انسان نبی بنا کر بھیجے گئے ہو. جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، سب کے سب کون تھے؟ انسان تھے. اب یہ بھی کیا بات ہوئی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا؟ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے نبی کو نہیں مانا. اور ہمارے وہ خیالات والے جو بھائی ہیں وہ نبی کو نبی مانتے لیکن انسان وہ بھی نہیں مانتے. اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ. کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نورانی مخلوق، ہم کہتے ہیں نورانی مخلوق نہیں تھے، ہمارے جیسے انسان تھے. اور قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. تو ہمارے جیسا ہونے کا کیا مطلب؟ حضور کے ماں باپ تھے، جس طریقے سے دوسرے انسان پیدا ہوئے حضور بھی اسی طرح دنیا میں تشریف لائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں، انسان نہیں مانتے. اور مشرکین مکہ حضور کو انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے. دونوں میں اتنا زور ہے. الحمدللہ ہم انسان بھی مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت ہمیشہ انسانوں میں ہی رکھی گئی.
کوئی جنات، کوئی فرشتہ، کوئی حور، کوئی پری یا کوئی انوکھی مخلوق نبی بن کر کبھی آئی نہیں ہے۔ ارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی تو آئے گا نا، کون آئے گا؟ انسان کو سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ انسان ہی آئے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم نبیوں کے بارے میں، چونکہ تم تو کسی کو نہیں مانتے، تو اپنے دوستوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اس زمانے میں اہل ذکر یہ تھے، اہل علم، یہود اور نصارہ، ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی نبیوں میں سلسلہ جو چلا نبوت کا وہ انسانوں میں ہی چلا نا۔ کوئی عورت بھی نبی حضور کے انتقال کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد، کچھ عورتوں نے بھی، 2-3 عورتوں نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج تلک کوئی عورت نبی بنی نہیں۔ اب دوسری چیز، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جتنے بھی آئے، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ جتنے آگے آئے سب انسان آئے، اور نارمل انسان، بایولوجیکل نہیں، وہ ہمارے ودا پدن نے جو دعویٰ کیا وہ والے نہیں، ہمارے جیسے انسان۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام سب کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، ضرورت پر انہوں نے شادیاں بھی کی، اور ان کی اولاد بھی ہوئی، اور یہ خود بھی انسان جس طرح پیدا ہوتے اس طریقے سے پیدا ہوئی۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور تم اعتراض کرو کہ یہ نبی تو ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ کیسے نبی جو دنیا سے چلے جائیں؟ تو کہا کہ اگلے جتنے نبی آئے سب گئے ہیں، جتنے بھی آئے، اور ہم نے ان کو ایسی باڈی نہیں دی تھی کہ موت نہ آئے۔ موت تو بہرحال آنے والی، موت کیا، تمہارے جتنے تقاضے ہیں نبیوں کے اتنے تقاضے۔ تم کو بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، اور تم سے زیادہ نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ سینس جو ہے نا وہ تمہارے جیسے ہی ہیں، انسان ہیں، تو وہ ہمیشہ رہے ایسا کوئی نبی آج تک آیا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا میں موت واقع نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے اس گھر کے اندر گھسے تھے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف آسمان میں اٹھا لیا، یعنی ابھی موت کا مزہ انہوں نے چکھا نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے واپس دنیا میں آئیں گے، اور قدرتی موت کا سامنا ان کو بھی کرنا، ان کی موت باقی ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے موت کا سامنا نہ کیا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ رہا ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، اول سے لے کر اخیر تک جتنے آئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ان کے اعتراضات کا جواب ہے کہ نبی انسان ہی ہوتا، اور نارمل انسان ہوتا، کھاتا پیتا، وقت آنے پر اس کی موت بھی ہو جاتی، اور جتنے آئے وہ اسی طریقے سے آئے ہیں۔ اس لیے یہ تمہاری ضد چھوڑ دو کہ ہم کو انسان نبی نہیں، کوئی فرشتہ چاہیے یا کوئی انوکھی مخلوق چاہیے، یہ بات چھوڑ دو، اور بات کو دھیان سے سن لو۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے جو وعدے کیے تھے پورے کیے۔ نبیوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ماننے والوں کی مدد کریں گے، وقت آنے پر تم کو نجات دیں گے، اور نہ ماننے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، جو ہم نے وعدے کیے تھے سب وعدے ہم نے کیا کر دیے؟ پورے کر دیے۔ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، ہم نے نبیوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے کر دیا، نصرت اور مدد کا پورا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے نبیوں کو بچا لیا، وَمَن نَشَاءُ، اور جس کو ہم نے بچانا چاہا، یعنی نبیوں کے ماننے والے سب کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والے جو تھے، نبیوں کو نہ ماننے والے، آسمانی کتابوں کو نہ ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، ہم نے سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اگر تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ جنہوں نے مانا وہ صحابی بنے، اور انہوں نے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، مخالفت کی، ان کے اوپر بدر میں بھی عذاب آیا، اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ، اور بھی کئی جنگوں میں وہ لوگ مارے گئے۔ بہرحال یہ آج کا درس ہے۔ اس درس کے اندر مشرکین کے احوال اس زمانے کے بیان کیے ہیں کہ جب حضور نے دعوت دینا شروع کیا تو انہوں نے مخالفت شروع کی، اور مخالفت کے لیے قرآن کو ہلکا کرنے کی انہوں نے کوشش کی،
اور حضور کی حیثیت کو گھٹا کر لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. قرآن کو جادو اور حضور کو جادوگر کہا. قرآن کو پراگندہ خیالات کہے. اسی طرح حضور کو شاعر کہا اور قرآن کو شعر کہا، لیکن ان کا یہ پروپیگنڈا کام نہیں آیا اور مکہ دھیرے دھیرے بلکہ پورا عرب حضور کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے. درود شریف.